بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علی رسول الکریم۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ نے کبھی یہ امیجن کیا ہے کہ انسان جو ہے یہ بھی عجیب چیز ہے، اس کی کتنی حسرتیں ہوتی ہیں، اور یہ جو انسان دنیا میں آتا ہے اسپیشلی ماں باپ کے پاس، نہ جانے کتنی دعاؤں سے آتا ہے، کتنی دعائیں اس کے لیے کی جاتی ہیں، اس کی ماں نے کتنی دعائیں مانگی ہوں گی، اس کے باپ نے کتنی دعائیں مانگی ہوں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور، اور ان دعاؤں سے یہ بچہ یا یہ بچی جو ہوتی ہے یہ ماں باپ کو ملتی ہے۔ اگر آپ لوگ آج سے 1400-1500 سال پہلے والی زندگی پہ نظر ڈالیں، جو کہ حضرات صحابہ کرام والی زندگی تھی، حضرات صحابہ کرام کی ایمان سے پہلے والی زندگی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے والی جو زندگی تھی عرب میں، دوستو ایسے ظالم لوگ تھے، وہ شراب نوشی عام تھی، سود خوری عام تھی، زنا پتہ نہیں کیا کیا کن کن طریقوں سے ہوتا تھا، کیا کیا طریقے تھے، چوری دغا ہوتی تھی، اور ظلم اور بربریت کا دور تھا۔ ایون یہ کہ وہ لوگ ایسے ظالم تھے کہ اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، اور ان کو اس چیز کا خوف ہوتا تھا کہ نہ جانے ان بچیوں کو کون پالے گا۔ حالانکہ جو میل ہوتے تھے ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن بچیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کریم نے اتنی بڑی نبوت عطا کی، قیامت تک آنے والے انسان کے لیے ہدایت کا نور بنایا، اور وہ ہدایت کی روشنی لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہدایت کی روشنی کو ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی محنت شروع کی، دن رات شب و روز محنت کرتے رہے، اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ ان ظالموں کو، جابروں کو دوستو، ان کو جو ہے نا، ان کو سمجھاتے رہے کہ دیکھیں اپنی اولاد کے ساتھ آپ اس طرح کا بیہیو مت کیا کریں، اور اپنی بچیوں کو زندہ مت گاڑا کریں۔ یہ آپ کی اولاد ہے، جس طریقے سے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پال رہا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی پالے گا اور بہتر پالے گا، تو لہٰذا آپ ان چیزوں کو ایوائڈ کریں۔ تو دوستو، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ ناکام ہو گئے۔ تو اسی سبجیکٹ میں میں بھی آتا ہوں دوستو۔ ہمارے لیے بھی ہمارے ماں باپ نے نہ جانے کتنی دعائیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا دوستو، ہماری ماں نے نہ جانے کتنی دعائیں کی ہوں گی، ہمارے باپ نے کتنی دعائیں کی ہوں گی، اور ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے در بدر کتنی جو ہے نا ان لوگوں نے محنتیں کی ہوں گی، صدقات دی ہوں گی، خیراتیں دی ہوں گی، اور اپنے بس کے مطابق محنت کی ہوگی، اور اللہ کا شکر بجا لایا ہوگا۔ تو دوستو، یہ جو اولاد ماں کی گود میں آتی ہے، یہ پیاری ماں جو ہوتی ہے اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اور اس کو اپنے سینے کا دودھ دیتی ہے، سردی میں اس کو رکھتی ہے، گرمی میں اس کو رکھتی ہے، وہ اپنی خود گرمی میں گرمی برداشت کرتی ہے، اور سردی میں سردی برداشت کرتی ہے، خود کھاتی پیتی ہے یا نہیں پیتی نہ اسے کوئی پوچھتا ہے، لیکن اس بچے کے حوالے سے سب پوچھتے بھی ہیں، اور خود بھی اس کا خیال رکھتی ہے۔ دوستو، اتنا جو ہے نا اس ماں کا، اور پھر میٹھی میٹھی زبان میں اس سے جو ہے نا پیار کرتی ہے، اس کو باتیں سکھاتی ہے، اور جو ہے نا دوستو نہ جانے کتنا جو ہے نا، جب یہ ماں 9 مہینوں کے لیے، 8-9 مہینوں کے لیے جب اس کو اپنے پیٹ میں گھماتی ہے، دوستو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا کٹن مرحلہ ہوتا ہے۔ تو سلام ہے اپنی ماں کی عظمت کے لیے، جتنی بھی ہماری مائیں ہیں سب کی عظمت کو سلام۔ ماں سلام کے قابل ہے، ماں عظمت کے قابل ہے۔ اللہ کریم ان کو بہت بڑی عزت سے نوازا ہے۔ جہاں میرے دوستو والدین کا حق ہوتا ہے، وہاں پر دوستو اولاد کا بھی حق ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، کہ اے میرے بندو اپنی اولاد کو قتل مت کرو بوجہ اس کے کہ ان کو کھلائے گا پلائے گا کون، بلکہ ان کو کھلانے پلانے والا میں ہوں۔ تمہاری ذمہ داری یہی ہے کہ تم نے اس کی اچھی پرورش کرنی ہے، صحیح لک آفٹر کرنی ہے، اور اس کی صحیح تربیت کرنی ہے، اور سوسائٹی کو ایک ڈیولپ مائنڈڈ انسان آپ نے دینا ہے، جو سوسائٹی میں کام آ سکے اور سوسائٹی کو ڈیولپ کر سکے، اور سوسائٹی کے لیے پریشانی کریٹ نہ کرے، کنفیوژن کریٹ نہ کرے، بلکہ وہ سولو ایبل ہو، ہر پریشانی کو سولو کر سکے، ہر تکلیف کو سولو کر سکے، اور اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا سب سے بڑا سورس ہو۔ تو ایسی اولاد پہ آفرین ہے۔ تو ایسے والدین کے لیے پھر چاہیے کہ بچپن ہی سے اپنی اولاد کو دوستو، چاہے بچی ہے یا بچہ ہے، ان کو بولنا سکھاتے پہلا لفظ ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ کا آنا چاہیے، محمد رسول اللہ۔ جن لوگوں کا بچپن ہی میں ان کی زبان پہ کلمہ چڑھ جاتا ہے یا کلمہ سیکھ جاتے ہیں، ان کا پہلا کلمہ سیکھا ہوا کلمہ طیبہ ہو، تو دوستو پھر مرتے وقت بھی یہی کلمہ نصیب ہوتا ہے، اور یہ سارا کریڈٹ جو ہوگا دا کریڈٹ گوز ٹو دا پیرنٹس، تو یہ پیرنٹس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے دوستو۔ تو اس لیے دوستو ہر ماں جو ہے
چاہے جس مذہب سے بھی تعلق رکھتی ہے وہ محنتی ہے، لیکن مسلم ماؤں کے لیے پھر یہی ہدایات ہیں کہ ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کو قاعدہ سکھائے اور ان کو قرآن سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب آپ کے بچے کی عمر 7 سال کی ہو جاتی ہے تو اس کو نماز سکھائیں، اور جب 10 سال کی ہو جائے تو پھر ان کو ڈانٹ ڈبٹ سے، ڈنڈے کے زور پہ ان کو مسجد بھیجا کریں۔ آج دوستو ہر ماں، ہر باپ یہ سوچے اور یہ دیکھے، اپنا موازنہ کرے، اپنے آپ کو کمپیئر کرے کہ ہم نے اللہ سبحانہ کے تعالیٰ کے دین کے لیے، یعنی نمازوں کے لیے بچے کو کتنا وقف کیا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہم کتنا پوچھتے ہیں اس سے، اور اخلاقیات کے حوالے سے اس کو کتنا پوچھتے ہیں۔ تو دوستو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ سیکھنے والی ہیں، اور اولاد جو ہے یہ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس سرمایہ کو ابھی سے مینیج کر لیں، اور پھر پیرنٹس پہ بچپن ہی سے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے، یہ نہ کہ یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ آپ ان کا نفقہ کا خیال رکھیں، ان کا لباس کا خیال رکھیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ دیکھیں دوستو، اگر آپ ہیں تب بھی آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں، اگر آپ نہیں ہوں گے تب بھی ان کو پالنے والا ان کا رب ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی دوسری ماں آ جائے گی، اور یا کوئی دوسرا باپ آ جائے گا، یا کوئی دوسرا سورس ہوگا جو اللہ کریم جو ہے نا ان کے لیے پیدا کر دے گا، اور آپ سے بہتر سورس ہوگا۔ تو اس لیے اس سوچ سے اپنے آپ کو نکال لیں کہ بھئی ان کو پالے گا کون، ان کا رکھوالا کون ہے۔ نفقے کی ذمہ داری ماں باپ کی بنتی ہے، لیکن سب سے پہلی ذمہ داری جو ماں باپ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے بچپن ہی سے اپنی یعنی ماں یہ سوچے، باپ یہ سوچے کہ گودی سے اس بچے کو آپ لوگوں نے کون سی تربیت دی، آیا آپ نے اس بچے پہ اتنی محنت کی ہے کہ ان کو اللہ کی معرفت دی ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں تلقین کی ہے کہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرو کہ یعنی کہ ان کے بچپن ہی سے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت دینا یا عطا ہونا یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت یہ ہے کہ ایک تو سب سے اپنے رب کو آپ دیکھ لیں کہ اس کا نام کتنا قیمتی ہے اور کتنا آسان نام ہے، اللہ جل جلالہ۔ جب یہ بچہ سیکھتا بھی تو اللہ زبان پہ بہت آسانی سے آ جاتا ہے، اور جب آپ پھر اس کو سکھاتے ہیں، یہ بچہ پوچھتا ہے یا اس کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا اللہ کون ہے؟ اللہ وہ رب ہے جو ہمارا حقیقی خالق اور مالک ہے، جو کہ آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، چاہے مسلمز ہیں یا نان مسلمز ہیں، فیمیل ہیں، میلز ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، جو بھی ہیں، اور یہ سب ان سب کو پالنے والا، ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے۔ تمام جنوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ پاک، تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ پاک، تمام جانوروں کو بھی پیدا کرنے والا اللہ پاک، جتنے بھی جمادات نباتات ہیں جن میں سے آسمان و زمین، ان ساری چیزوں کا بچے سے تذکرہ کیا جائے، اور پھر بچے کو سکھایا جائے کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون اور تمہیں کھلانے پلانے والا کون۔ تو بچپن ہی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت بچے کو دی جائے، کیونکہ یہ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ جب آپ اس کو اس طریقے سے مینیج کریں گے تو دوستو آپ نے محنت صحیح کی۔ اگر آپ کے بچے کا یقین بن گیا موت سے پہلے یا آپ کی موت سے قبل یا آپ کی اولاد کی موت سے قبل اور ان کا یقین بن گیا، تو آپ نے محنت صحیح کی۔ اگر آپ کے بچے نے یہ چیز ثابت کر لی کہ واقعی میرا رب جو ہے وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رازق ہے، اور وہی مجھے پیدا کرنے والا ہے، تو دوستو ماں باپ کے کھانے پینے نان نفع کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے اس چیز کی تعلیم و درس دیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، دن رات ان کو نصیحت کی جائے، اور ان کا مائنڈ اس چیز پہ ڈیولپ کیا جائے، یہ بات بار بار ان سے کی جائے کہ بیٹا تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہارا رزاق کون ہے، تمہیں زندگی دینے والا کون ہے، اور تمہیں موت دینے والا کون ہے، اور تمہیں دنیا میں کون رکھ رہا ہے، اور تمہیں موت دینے والا کون ہوگا، اور موت کے بعد رکھوالا تمہارا کون ہے، جنت جہنم اللہ پاک نے کس لیے بنایا، اور کیا روز قیامت کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہولڈ کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے۔ تو دوستو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ اچھے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ کے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیجیے گا۔ آج ہم نے جو دنیا کی تعلیم جو ہے دوستو یہ ہماری ضرورت ہے، اور دین جو ہے ہمارا مقصد ہے۔ آج ہم نے ضرورت کو مقصد بنا لیا، اور مقصد کو ضرورت بنا لیا، ضرورت کو مقصد کے درجے میں رکھا اور مقصد کو ضرورت کے درجے میں رکھا، جو کہ نقصان والی بات ہے۔ تو دوستو ابھی سی بات سمجھ لیں، ذہن میں بٹھائیں، اور اپنے بچوں کو صحیح نصیحت دیں، ان کو صحیح وصیت دیں، ان کا صحیح خیال رکھیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق جوڑیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا جو ہے نا تعلق جوڑیں، اور اللہ کے قریب اللہ کی جو ہے نا اللہ کی محبت
اور اللہ کا قرب ان کو حاصل ہونے دیں تاکہ وہ حاصل کریں۔ اور اسی طریقے سے جب بچہ اسکول جاتا ہے تو اسکول میں بھی اور ہر جگہ پہ آپ بچے کی مائنڈ گروتھ کریں اور سوسائٹی کو اچھا انسان دیں۔ پھر سوسائٹی کے حوالے سے ان کو سمجھائیں۔ دین اسلام کے 5 شعبے ہیں: ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت۔ تو دوستو یہ 5 شعبے ہم نے اپنی زندگی میں لے کے آنے ہیں اور اپنے بچوں کو سکھانے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک اسی حوالے سے تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یار کس طریقے سے ہمارے بچوں کی گروتھ ہو اور ہمارے بچوں کی گروتھ پروٹیکشنز ہو، اور ہمارا سب سے بڑا سرمایہ جو ہے، جو ہماری سب سے بڑی ویلتھ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اولاد ہے، نیک اور صالح اولاد۔ تو دوستو امید ہے کہ آج اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہوا ہوگا، کیونکہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے اچھا ٹاپک یا اچھے سے اچھا عنوان شیئر کروں اور آپ لوگوں تک ایسی بات پہنچاؤں جس سے آپ لوگ فیض یاب ہو سکیں اور آپ لوگوں کے بچوں کی زندگی بن سکے۔ اور شاید چیزیں سب کچھ یاد ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات ذہن سے نکل جاتی ہیں، تو شاید ایک سفید ریش جو آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ اللہ کے بن جائیں اور آپ بھی اللہ کے ہو جائیں۔ دن رات اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے خدمت کریں، ان کو صحیح پرورش دیں، ان کو اچھی خوراک دیں، ان کو اچھا لباس دیں، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق بنائیں۔ اب تک اپنا تعلق نہیں کہ بھی تمہیں کھلانے پلانے والا میں ہوں، میں بابا ہوں تمہارا، میں تمہاری ماں ہوں اور میں تمہیں کھلا پلا رہی ہوں، نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا حقیقی خالق مالک، اور وہی ہمیں کھلا بھی رہا ہے، وہی ہمیں پلا رہا ہے۔ جب آپ کے بچے کا یقین اس طریقے سے ہو جائے گا تو انشاءاللہ دوستو آپ بہت خوش و خرم زندگی بسر کریں گے، اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی نصرت ہوگی۔ جب آپ اس پودے کو اس طریقے سے بڑا کریں گے تو یہ پودا انشاءاللہ بہت بہترین پھل آپ کو دے گا، ایسا پھل دے گا کہ دوستو آپ اس کے بارے میں امیجن نہیں کر سکتے، آپ اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میرے دوستو یہی ریکویسٹ تھی۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو نیچے شیئر کا بٹن ہوگا، اس ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو اور سب کو جو ہے نا یہ سب تک اچھی باتیں پہنچ سکیں۔ ظاہر ہے آپ کی محنت سے، آپ کی اس کاوش سے، شیئر کرنے سے چینل کو بھی فائدہ ہوگا اور ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، آباد رہیں۔ لیکن ایک بات ضرور کہتا چلوں گا کہ دینی چینلز کو، دینی لوگوں کو، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں اور وقت دیا کریں۔ یہ وقت جو ہے یہ آپ کا ضائع نہیں ہو رہا، یہ وقت آپ کا قیمتی ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔